کوشچن کیا تھا پچھلے پروگرام کے، پہلے کوشچنز لوں گا پھر اس پروگرام کے۔ انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ آیت یا حدیث رومن اردو میں نہ لکھی جائے کیونکہ اس سے لفظ تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے انگلش کے ورڈز یوز کرتے ہیں، سلام SALAM ہم لکھ دیتے ہیں سلام، کیا KIA کیا کر دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہ اس میں سلام لکھنا چاہیے کیونکہ صحیح تلفظ پھر اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے السلام علیکم کہتے ہیں تو اے لکھا ہوگا، اے کو عین ہے یہ یا الف ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا تو تلفظ بگڑتا ہے، لہذا رومن اردو میں نہ لکھا جائے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ بھیج رہے ہیں وہ کون سا قاری باسط ہے، لوگوں کو تجوید تو پتہ ہی نہیں، آپ السلام علیکم لکھ کر بھیجیں، وہ پڑھے غلط تلفظ کر دے، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ پہلے اس سے جو آپ کے سامنے جتنے ملنے والے ہیں، خود اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، بھائی بہنیں، چچا پھوپھی تائی ہیں، جو یہ میسج کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، وہی اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ وہ السلام علیکم عین نکالتے ہیں ادا کرتے ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں السلام علیکم، الف سے ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون سی ایسی احتیاط ہے سلام لکھنے کے اندر کہ جس احتیاط کو اگر آپ نہ کریں تو سامنے والوں کے تلفظ بگڑنے کا اندیشہ ہے؟ تو یہ خواہ کی ایک احتیاط ہے، اس میں تو کوئی ضرورت نہیں، آپ السلام علیکم اے سے بھی لکھ سکتے ہیں، لوگ تو ویسی عین کا تلفظ نہیں نکال رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر صرف سلام لکھ دیں، جیسے ہم بھی SALM سلام ہی لکھتے ہیں۔ بعض بے وقوف قسم کے لوگ اس پر بھی آبجیکشن کرتے ہیں، جی خالی سلام لکھتے ہیں، پورا سلام لکھا کریں، حالانکہ یہ پورا سلام ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، قرآن اٹھا کے پڑھ دیں، انہوں نے کہا سلام، آپ نے جواب دیا سلام، اور جنت میں ہمارا سلام بھی یہی ہوگا سلام، تو یہ بالکل مکمل سلام ہے، اس طرح لکھ دیجئے۔ ہاں آیات وغیرہ لکھنے کے معاملے میں ہم ضرور یہ کہیں گے کہ آیات میں اگر کوئی آیت کو بعینی پڑھنے کی کوشش کرے گا تو شاید تلفظ بگڑ جائے، اس میں احتیاط یہ کر لیں کہ آپ آیت لکھیں لیکن اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال کے لکھ دیں۔ آپ یہ کہیں کہ ایک آیت کا مفہوم ہے، پھر جب آپ لکھیں گے تو اب آیت نہیں لکھ رہے، آپ اس کی عربک نہیں لکھ رہے کہ لوگ اس کو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کا ایک ترجمہ وہ بھی اپنے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں، اس طرح لکھ دیا جائے قرآن کو حدیث کو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ لکھیں ضرور۔ وجہ اس کی کیا ہے، میں لکھیں ضرور کیوں عرض کر رہا ہوں، اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر یا میسیجز کے ذریعے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ لکھیں ہی نہیں تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کام جس سے بلا مبالغہ لاکھوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں وہ رکے گا، تو اس کا انداز بدل لیں، محتاط انداز اختیار کر لیں، نہ کہ چیز کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، اس کے احتیاط کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نام رکھتے ہیں جیسے محمد، تو ہا کا تلفظ کون ادا کرتا ہے؟ دیکھیے، تو زیادہ ان گہرائیوں میں جانے کی قطعاً حاجت نہیں ہے کیونکہ اس سے زندگی تنگ ہو جائے گی، اور اس میں پھر کبھی انشاءاللہ کلام کروں گا کہ عموم بلوہ کیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کس طرح احکام میں تخفیف حاصل ہوتی ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اتنے زیادہ آپ باریک بینی کے ساتھ ان چیزوں کو نہ دیکھیں، اور آپ بالکل السلام علیکم لکھ سکتے ہیں رومن میں، اور حدیث اور قرآن کا مفہوم نکال کے لکھ دیں، کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک کسی نے قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا، اب اس کام کا ایک اچھا پہلو بھی ہے، کچھ اس میں برا پہلو بھی ہے، کیا کریں؟ دیکھیں یہ جب اس پہ غور کر لیں، اگر کوئی کسی اچھے کام سے رک جانے کی قسم کھا لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے کہ جب تم کسی ایسے کام کی قسم کھا لو جس کے خلاف کرنا بہتر ہے تو تم اپنی قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو۔ یعنی یہ مستحب ہوتا ہے کہ اگر آدمی کسی اچھے کام سے رک جانے کی قسم کھا لے تو وہ اپنی قسم کو توڑ دے۔ جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اپنے تمام رشتہ داروں سے نہیں ملوں گا، ابھی اس نے غلط چیز کی قسم کھا لی ہے، ملنا بہتر ہے، خلاف اس کا بہتر ہے، تو وہ قسم توڑے اور ملاقات کرے۔ تو اب جیسے آپ نے کام بتایا کہ اس میں اچھا پہلو بھی ہے برا پہلو بھی ہے، تو اس کا ریشو دیکھ لیں، اگر اچھے کام کا ریشو برے کام سے زائد ہے تو قسم توڑ دی جائے، اگر برابر ہے تب بھی قسم توڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے کہ برائی کا پہلو زیادہ ہے اچھائی کا پہلو کم ہے تو پھر اس کو نہ توڑے، پھر قسم کا لحاظ۔ کہ زید نے کوئی کاروبار کرنا تھا، کسی سے کچھ پیسہ مانگا کہ یار پیسہ دے دو، اس نے اپنی بیوی کے سونے کا سیٹ دیا جو 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ کا بکا، اور اس نے پھر جب واپس کرنے کے لیے وہ رقم دی تو اس نے کہا کہ نہیں، اس سیٹ کی قیمت کے مطابق اب جو کرنٹ قیمت ہے وہ مجھے دی جائے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سونا وغیرہ کو قرضے پر دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے کیونکہ قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، اسی قسم کے پرابلمز آتے ہیں اور اس میں سود کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ جتنے وزن کا سونا دیا تھا واپس اتنے وزن کا وہ سونا دے دیں، بس اتنے ہی وزن کا سونا، مثلا 1.5 تولہ سونا تھا
تو 1.5 تولہ سونا ان کو واپس کر دیں تو ٹھیک ہے، یہ قیمت کے اوپر نہ کریں، اس میں سود کا عنصر شامل ہو سکتا ہے کیونکہ رقم اوپر نیچے یعنی سونے کی قیمت پرائز وغیرہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اتنا ہی وزن کا سونا دے دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ، ایک شخص نے یہ کہا کہ جو گناہ سری ہیں یعنی جن میں قرآن پاک میں جن گناہوں کو خاص طور پہ منع کر دیا گیا، چوری ہے، زنا ہے، وہ کبھی کبھی کر لینا جائز ہے۔ دیکھیں جس نے حرام قطعی کو جائز کہا وہ کافر ہو گیا، اسے چاہیے کہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے۔ اگر اعلانیہ توبہ نہیں کرتا، اگر لوگوں میں کہا تھا تو اعلانیہ توبہ بھی واجب ہے، نہیں کرتا تو اس کو سوشل بائیکاٹ کرنا لازم ہے اور اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ بہت شدید اس نے یہ جملہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتی ہیں کہ کوئی شخص فرائض و واجبات پر عمل نہیں کرتا لیکن مستحبات پر بڑی سختی کے ساتھ عامل ہے تو کیا اسے مستحب کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں تعلیم شرع یہی ہے کہ جب تک فرض اور واجب مکمل نہ کیا جائے اس کی جنس کا نفل بھی مقبول نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ ادا کی نہیں اور نفلی صدقہ کرتے رہے پیسہ، یہ قبول نہیں ہوگا۔ فرض نماز نہیں پڑھ رہے، نفلی نمازیں پڑھتے رہے، یہ قبول نہیں ہوں گی۔ اور حج فرض ادا نہیں کرتا ہے، صرف نفلی حج ادا کرتا رہتا ہے، نفل کی نیت سے کرتا ہے خالصتاً، تو اس کے نفل حج مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے لازم ہے کہ وہ شیطانی چنگل سے باہر نکلے، پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر کہیں جا کے مستحب کا 5واں نمبر آتا ہے، تو اس لیے وہ اوپر سے آئے، یہ اس طرح کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص سجدے میں گیا اور پورے سجدے میں جسم کو کھجاتا رہا اور پھر سجدے سے کھڑا ہو گیا، نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جی ہاں بالکل ہو جائے گی۔ یہ سجدے میں ہاتھ زمین پہ رکھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے، بعض نے لکھا سنت ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی یہ فرض نہیں تھا سجدے میں ہاتھ زمین پہ رکھنا۔ اگرچہ ایسا کرنا خلاف سنت اور مکروہ ضرور ہے لیکن بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کسی عورت نے انگلش تاریخ کے اعتبار سے عدت تمام کر لی اور پھر شادی بھی کر لی، طلاق کی عدت ہوگی، یا چلے وہ شوہر کے فوتگی کی بھی ہو، تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے غلط کیا، آپ کو اسلامک طریقے سے اسلامی کیلنڈر کے مطابق عدت گزارنی چاہیے تھی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں دیکھا یہ جائے کہ اگر انہوں نے انگلش کے حساب سے بھی عدت گزاری ہے تو کیا جو اسلامک طریقے سے اگر وہ یعنی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے عدت گزارتی اتنی مدت گزر چکی ہے یا نہیں؟ اگر گزر چکی ہے تو یقیناً عدت تمام ہو گئی، اور اگر نہیں گزری تو پھر اصل میں یاد رکھیں کہ عدت اور سوگ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق کرنا ہوگا۔ اگر انگلش میں پہلے ختم ہو گئی تو عدت ابھی تمام نہیں ہوئی ہے، اور اگر اس طرح انہوں نے شادی کر لی تو یہ نکاح نہیں ہوگا، ان کو دوبارہ جتنے دن ابھی رہ گئے تھے عدت کے پورے کرنے کے بعد پھر تجدید نکاح کریں، اور اگر اس میں رخصتی وغیرہ ہو گئی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، فوراً علیحدہ ہو جائیں، پہلے عدت تمام کریں، پھر جدید نکاح کے ساتھ وہ شوہر کے پاس جائیں۔ یہ کہتے